حج کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے دن یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے 5 اہم ترین کام کون سے ہیں اور مکہ واپسی کب اور کیسے ہوتی ہے، ان سب کو تفصیل سے جانتے ہیں تاکہ آپ کا حج بغیر کسی غلطی کے مکمل ہو سکے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی چینل علم کا خزانہ۔ ہم حج کے آخری اور انتہائی خوبصورت مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی، حلق اور طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد اب باری آتی ہے حج کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے دن کی، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی۔ ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان تینوں دنوں کے 5 اہم ترین کام یہ ہیں: نمبر 1، منا میں قیام۔ نمبر 2، تکبیرات تشریق کا پڑھنا۔ نمبر 3، تینوں جمرات کی رمی۔ نمبر 4، مکہ واپسی۔ نمبر 5، طواف وداع۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے تاکہ کوئی واجب چھوٹ نہ جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے حج کے پہلے 3 ایام کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیجئے تاکہ تسلسل قائم رہے۔ ایام تشریق کا پہلا کام قیام منا۔ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر منا واپس آ جائیے۔ واضح رہے 11 اور 12 ذی الحجہ کی راتیں منا میں ہی گزاریے۔ منا کے علاوہ کسی دوسری جگہ مکہ مکرمہ، راستے جدہ یا اپنے ہوٹل وغیرہ میں رات کا اکثر حصہ بغیر عذر گزارنا مکروہ ہے۔ تکبیرات تشریق۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے جو تکبیر تشریق کہنا شروع کی تھی وہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کرنا واجب ہے۔ مرد بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز میں کہنے کو لازم بنائیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تینوں جمرات کی رمی۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دنوں میں اہم ترین عمل تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا یعنی رمی کرنا ہے۔ زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر درجہ ذیل طریقے پر رمی کیجیے۔ سب سے پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹا شیطان جو مسجد خیف کے قریب ہے کو 7 کنکریاں ماریے اور ہر کنکری پر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطانی ورضا للرحمن۔ صرف بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ رمی کے بعد بائیں جانب قبلہ رخ کھڑے ہو کر تسبیح، تحلیل اور تکبیر اور ذکر و اذکار اور دعا کیجیے۔ پھر دوسرے نمبر پر جمرہ وسطیٰ یعنی بیچ والے شیطان پر آ جائیے اور جمرہ اولا کی طرح اس کی بھی رمی کیجیے اور بائیں جانب قبلہ رخ اس پر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جمرہ اخری یعنی بڑے شیطان کی رمی کیجیے۔ جمرہ اخری یعنی آخری بڑے شیطان کی رمی کے بعد ٹھہر کر دعا وغیرہ نہ کریں۔ دعا صرف جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد سنت ہے۔ مکہ واپسی۔ اگر آپ 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد منا سے چلے گئے تو 13 ذی الحجہ کی رمی لازمی نہیں، لیکن اگر آپ 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر ہی واپس ہونا چاہتے ہیں جیسا کہ افضل ہے تو 12 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات کو منا میں قیام کریں اور 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر ظہر کی نماز کا وقت ہونے کے بعد کنکریاں ماریں، پھر مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا مسنون ہے، لیکن اگر 13 ذی الحجہ کو صبح صادق تک منا میں رہے یا کسی بھی وجہ سے 13 ذی الحجہ کی صبح صادق منا میں ہو گئی تو اب آپ پر 13 ذی الحجہ کی رمی واجب ہو گئی اور تینوں جمروں کی رمی کریں، جس کا طریقہ وہی ہے جو 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کا ہے۔ طواف وداع۔ آفاقی یعنی مسافر اپنے وطن جانے سے پہلے طواف وداع کر کے جائیں اور اس کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے، نہ اس میں استباح ہے اور نہ رمل ہے اور نہ ہی اس کے بعد سعی ہے۔ طواف وداع واجب ہے، اگر نہ کیا تو دم دینا ہوگا۔ اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کر لیا
اور اس میں طواف وداع کی نیت کی یا نیت نہیں کی اور مکہ معظمہ سے رخصت ہو گیا تو یہ طواف وداع ادا ہو گیا۔ البتہ افضل یہ ہے کہ روانگی سے قبل طواف وداع اس نیت سے کرے کہ اے اللہ میرے اس سفر کو اپنے محترم گھر کا آخری سفر نہ بنانا اور میرے لیے دوبارہ لوٹ کر آنا بار بار مقدر فرمانا۔ روانگی کے وقت اگر عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو اس پر یہ طواف وداع واجب نہیں، طواف وداع کیے بغیر جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ہماری اس حج سیریز کے ذریعے آپ نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کے تمام مناسک کو سیکھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو عازمین وہاں موجود ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے اور جو دیکھ رہے ہیں اللہ سب کو بار بار اپنے گھر کی باقاعدہ حاضری نصیب فرمائے۔ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو دوسرے حاجیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے۔ دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔